اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین الفائز سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، یہ آج کی مجلس جلسے کی حضرت آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی رحمہ اللہ تعالی، ان کی خدمات اور تشیع پر ان کے احسانات، یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھے لکھے جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ حل استفہام انکاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل علم یعنی پڑھے لکھے جاہل دونوں برابر نہیں، ان میں فرق ہے۔ دینی ہر شعبے میں علم کو دیکھا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی وفات حسرت آیات کے بعد بھی علم کے بل بوتے پر، ان کی خلافت پر، ان کے بعد ان کی مسند پہ بیٹھنے والا، استحقاق رکھنے والی شخصیت اور وارث پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جو علم کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ہو۔ معیار علم ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں پیغمبر اکرم بہت بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ امامت اور خلافت۔ علامہ عبد الکریم شہرستانی الملل و النحل میں لکھتے ہیں
کہ سب سے بڑا جو اختلافی امت میں مسئلہ ہے وہ مسئلہ امامت اور خلافت ہے، اور جو تلوار مسئلہ امامت پر چلی ہے، مسئلہ خلافت پر چلی ہے، دینی مسائل میں سے کسی بھی اختلافی مسئلے میں اتنی تلوار نہیں چلی جو مسئلہ نزاع خلافت اور امامت میں چلی ہے۔ تو امامت اور خلافت کا معیار کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ بعد ان کا وارث اور ان کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو مثل مصطفیٰ ہو، جو علم کے اعتبار سے مثل مصطفیٰ ہو، جاہل علم نہ رکھنے والا مسند پیغمبر پہ بیٹھنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اصل مسئلہ علم کا ہے۔ علم کی بنا پہ پیغمبر خاتم کے بعد اگر کوئی ہستی ہے علم کے اعتبار سے جو مثل مصطفیٰ ہے، جو مثل محمد ہے، تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ تو لہذا معیار علم ہے۔ ہم علم کے اعتبار سے وارثان تمام مخلوقات سے بعد از پیغمبر، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہے ہیں سب حضرات؟ تو عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، علم معیار ہے۔ اور شیعہ علماء کرام نے، ہمارے شیعہ محدثین نے، فقہا نے علمی حوالے سے جو کام کیا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا ہوا موجود ہے۔ ہر فن میں، خواہ اس کا تعلق فقہ سے ہو، علم کلام سے ہو، جس علم سے بھی تعلق ہو، اس میں اول صفحے اول میں علماء شیعہ آتے ہیں۔ علم کے حوالے سے علمی دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو ہر علمی شعبہ میں، ہر فن میں یہ شیعہ علماء اور فقہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر فن میں سب سے پہلے جنہوں نے کتاب اس فن میں لکھی ہے ان میں صفحے اول شیعہ علماء۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تاسیس الشیعۃ الکرام لعلوم الاسلام، علامہ سید حسن الصدر کی، عربی میں۔ علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم منطق ہو، علم جدل ہو، علم کلام ہو، صفحے اول میں شیعہ علماء ہے۔ برے صغیر میں علامہ محب اللہ بہاری نے منطق میں کتاب لکھی سلم العلوم۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ سلم العلوم، علموں کی سیڑھی، علوم کی سیڑھی۔ اور برے صغیر میں جو آدمی محب اللہ بہاری کی سلم العلوم پر حاشیہ لکھتا تھا یا اس کی شرح لکھتا تھا اس کو مولوی کہا جاتا تھا، اس کو ملا کہا جاتا تھا۔ کہ اگر کوئی اہل علم ہے، اہل کمال ہے، تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے منطق میں
سلم العلوم پر حاشیہ لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا، احناف نے، کیونکہ بر صغیر میں حنفیوں کی اکثریت ہے، دیوبندی بریلوی، دیوبندی مماتی حیاتی، بریلوی تفضیلی رضوی، احناف کی اکثریت ہے۔ ہر عالم نے تب آزمائی کی کہ ہم سلم العلوم پر، اور یہ کتاب مدارس دینیہ میں بطور نصاب پڑھائی جاتی تھی، منطق میں، معقولات میں درسن پڑھائی جاتی تھی۔ بڑے بڑے علماء نے تب آزمائی کی اور اپنی علمی توانائیاں اس کتاب کی شرح اور، لیکن جب شیعہ علماء نے قلم اٹھایا، توجہ کرنا بھائی، جب شیعہ علماء نے سلم العلوم، علم معقولات پر، علم منطق پر قلم اٹھایا، اور حضرت مولانا حمد اللہ سندیلوی نے سلم العلوم پر، تصدیقات پر، یعنی تصدیقات اور تصورات، علم منطق میں دو علوم پر بحث کی جاتی ہے، تصدیقات اور تصورات۔ تصدیقات پر شرح لکھی حمد اللہ، سلم العلوم پر، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ حمد اللہ، مولانا حمد اللہ سندیلوی رحمت اللہ علیہ نے حمد اللہ نام سے ان کی سلم العلوم پر جو انہوں نے حاشیہ لکھا، اور اس حاشیہ، ان کا انتقال، مولانا حمد اللہ سندیلوی کا انتقال 1160 ہجری میں ہوا۔ موضوع ذرا خشک ہے کیونکہ یہ موضوع نعرے والا نہیں ہے، ذرا توجہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تھوڑا آگے رکھیں، تھوڑا، تاکہ ہماری نئی نسل اور طلبہ کو اس علم کا، اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء نے علمی کام کیا کیا ہے۔ جب حمد اللہ منظر عام پر آئی، بڑے بڑے علماء، فرنگی محلی کے علماء جو درس نظامی میں شیعہ سنی علماء کے استاد، 11ویں 12ویں ہجری میں شاہ ولی اللہ کی تحریک چلی، اور یہ تحریک تکفیر کی تھی، جس میں تشیع کی تکفیر کی گئی، اور ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء جیسی کتابیں منظر عام پر لائی گئی۔ لیکن فرنگی محلی کے علماء جو دینی مدارس میں درس نظامی کی تاسیس ہوئی، ابتدا ہوئی، بنیاد رکھی گئی، تو مولانا نظام الدین سیالوی تھے کہ جنہوں نے درس نظامی کی بنیاد رکھی، جس میں شیعہ سنی تمام مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا تھا، اور باقاعدہ نصاب مرتب کیا گیا، اور وہ درسوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے فرنگی محلی مدرس لائق آدمی موجود تھے، لیکن مولانا حمد اللہ سندیلوی جب معقولات پر، علم منطق پر یہ کتاب منظر عام پر آئی، جب علماء نے درس میں سلم العلوم پڑھائی اور بعض جو مشکل عبارات تھی وہ حل کرنے کا موقع آیا، حاشیے تو کچھ علماء نے لکھے تھے لیکن وہ مشکل مقامات وہ بھی حل نہ کر سکے۔ تو بھائی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ لیکن جب حمد اللہ کو اٹھایا، مولانا سندیلوی شیعہ علماء میں سے مقتدر کبار علماء میں سے تھے، جب اس مسئلے کو حمد اللہ میں دیکھا تو وہاں حل دیکھا، تو کہا کہ اب حمد اللہ کے بعد کوئی عالم جو ہمارا یقین ہے، کوئی احناف میں سے
کوئی ایسا عالم ہمیں نظر نہیں آتا آئے کہ اس بلندی پر علمی استدلال یعنی مستدل باس کر سکے. حمد اللہ کے بعد منطق کا دروازہ ختم ہو گیا. علامہ حمد اللہ سندیلوی نے معقولات کا دروازہ بند کر دیا. جس طرح علم صرف اور علم نحو، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ علم نحو میں کافیہ ابن حاجب مالکی کی کتاب تھی جو مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، نحو میں پڑھائی جاتی تھی، یعنی عربی گرامر میں پڑھائی جاتی تھی. اس کی شرح علامہ رضی اسرابادی نے لکھی اور شافیہ کی شرح لکھی. نحو کا بھی دروازہ بند ہو گیا. اب ہر عالم جب نحو کا مسئلہ آتا ہے تو رضی کو دیکھتا ہے. جب صرف کا علم صرف ہوتا ہے وہ صیغوں کی بات ہوتی ہے. ضربا یضرب، یہ صیغہ کون سا ہے؟ ماضی ہے، مستقبل ہے، امر کا صیغہ ہے. یہ طلبہ کی باتیں ہیں، طلبہ کے لیے. تو وہ بھی رضی کو دیکھتا ہے. اسی طرح برے صغیر میں، بس میں جلدی تاکہ وقت بہت کم ہے، اسی طرح مرور زمانہ سے ہمارے علماء علمی کام کرتے آئے. علامہ سید دلدار علی غفران مآب نے اصول فقہ میں کتاب لکھی، افکار الاصول. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کتابیں ایک ہی دفعہ چھپی، لکھنؤ سے چھپی، اور یہ ہمارے وفاق المدارس کی ذمہ داری تھی کہ اصول فقہ میں برے صغیر میں جو شیعہ علماء نے پہلی اصول فقہ میں کتاب لکھی ہے وہ اعزاز مولانا سید دلدار علی غفران مآب کو جاتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ چھپی. اساس الاصول اخباریوں کا رد لکھا وہ بھی سید دلدار علی نے لکھا. اور علم کلام میں کتاب، توحید پر کتاب عماد الاسلام، ایک جلد توحید پر لکھی. اگر وہ جو اب اسلوب ہے، منہج ہے تحریر کا، اگر اس کو محقق چھاپا جائے، اور میرے پاس ڈاکٹر قلب صادق صاحب جب اسلام آباد میں آئے تھے تو میرے پاس ملنے کے لیے تشریف لائے تو کہنے لگے کہ عماد الاسلام کو ہم نے چھاپنا ہے اور تحقیق کے ساتھ چھاپنا ہے. یہ ایک ہی دفعہ کتاب چھپی ہے. اگر وہ موجودہ سائز میں کتاب چھپے تو اس کی 5 جلدیں بنتی ہیں صرف توحید پر جو لکھی ہے انہوں نے. اسی طرح عدل پہ لکھی ہے. اگر اس کو اس سائز میں چھاپا جائے تو 5 جلدیں ایک کتاب کی بنتی ہے. لیکن کسی کو علم ہے، ایک ہی دفعہ چھپی ہیں. یہ المیہ ہے. عماد الاسلام ایک ہی دفعہ انڈیا میں چھپی. کتاب التوحید، کتاب العدل، کتاب النبوہ، معاد اور امامت خطی ہیں، مخطوطے ہیں. لیکن بے حسی دیکھیں ہمارے علماء کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے ناشرین کی، کہ یہ کتابیں ایک ہی دفعہ منظر عام پر آئی. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اسی طرح علم میں مرور زمانہ سے علامہ شیخ محمد حسین نجفی نے قلم اٹھایا. بس مختصر آؤں، بہت سارے علماء ہیں، مفتی محمد عباس ہیں لکھنوی رحمت اللہ علیہ، ادب پر جو کام کیا ہے، ان کی جو کتابیں. علامہ نجفی رحمہ اللہ تعالی قدس سرہ شریف نے جب قلم اٹھایا ہر موضوع پہ مستدل گفتگو کی، مضبوط اور منہج تحریر، اسلوب تحریر انتہائی محققانہ. اصول شریعہ فی عقائد الشیعہ
मुफ्ती मोहम्मद रिजवान हमारे देवबंदी भाइयों का बहुत बड़े मुफ्ती हैं, और वो असल थाना भवन मौलाना अशरफ अली थानवी जिसे हकीमुल उम्मत कहते हैं वो वहां पढ़ते रहे, थाना भवन के हैं। और पिंडी में उनका इदारा है, इदारा गुफरान के नाम से, और 9 मुफ्ती हैं वहां, 9 मुफ्ती। और ये आम मुफ्ती नहीं जो मुफ्त खोरे हैं, बल्कि पढ़े लिखे मुफ्ती जिन्होंने इफ्ता का मुकम्मल कोर्स किया हुआ है। जो आम फतवा फरोशों में नहीं है, वो उनका शुमार उनमें नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, और वो बड़ा काम कर रहे हैं तकफीर तशय्यो पर, यानी 900 सफ़े की किताब उनकी छप चुकी है तशय्यो के दिफा में, और एक प्रेस में गई हुई है, वो भी 1000 सफ़े की किताब। और अपने इल्म कलाम की बुनियादी 3री 4थी सदी के इल्म कलाम के उलमा से उन्होंने इक्तिबासात नकल किए तशय्यो के दिफा में कि एक फिरका शिया ही है जो असल इस्लाम पर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल फजलो मा शायदत बिहिल आदाब। मौलाना मुफ्ती ने मुझसे कहा कि कोई उर्दू में, अरबी तो मैंने शिया किताबें अकायद की इल्म कलाम में देखी हैं, मुझे कोई उर्दू की किताब ऐसी बताए कि जहां कोई अकायद, शिया अकायद पर मुश्तमिल हो और मजबूत किताब हो। मैंने बताया मुफ्ती साहब, हमारे अकायद की किताब अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका नाम है उसूल शरिया फी अकायद शिया। उन्होंने उसी वक्त अपने कंप्यूटर पे बैठे और उसको निकाला, उसूल शरिया को मेरी मौजूदगी में वो उन्होंने देखना शुरू किया। और जब पहला बाब निकाला, पढ़ने लगे, पहला बाब ही था कुरान की रोशनी में। हमारा अकीदा कुरान से, इरशादात अहले बैत, तालीमात आले मोहम्मद की रोशनी में। और जब अल्लामा ने कुरानी आयात से इस्तिदलाल किया, कहते हैं बहुत बड़ी मुस्तदल गुफ्तगू है। कहने लगे हमारे भी बड़े बड़े इल्म कलाम के उलमा हैं, लेकिन इनका मनहज और उसलूब तारीर इंतहाई मुहक्कक है, इंतहाई तहकीकी है। उसके बाद अकवाले उलमा की रोशनी में, मुक्तदर उलमा, किबार फुकहा और उलमा की रोशनी में, उसके बाद अक्ल सलीम की रोशनी में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हफ्ते के बाद मैंने पूछा कि मौलाना पूरी पढ़ ली? कहते हैं जी वाकई लुत्फ आ गया है। कहने लगे और इसी तरह इलाका छच में, गुफ्तगू जरा लंबी हो रही है लेकिन इंतहाई मुहिम बातें हैं। इलाका छच में, क्योंकि मेरे पास जामिअतुल कौसर में मेरे पास देवबंदी उलमा भी आते हैं, बरेलवी उलमा भी आते हैं, अहले हदीस भी आते हैं। जब उनको मुनाजरे की भी जरूरत पड़ती है, मुनाजरा उनके माबैन होता है, लेकिन किताबें मुझसे लेकर जाते हैं। तो मैंने एक ममाती आलिम को किताब दी, अहसनुल फवाइद और उसूल शरिया। हजरों के आलिम थे, कहने लगे जी कि तौहीद हमारे यहाँ भी है, तौहीद का दावा हम भी करते हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? समझ रहा? हमारे उलमा भी, मौलाना वो राजा वो भी तौहीद का प्रचार करते रहे। गुलामुल्लाह खान, मौलाना गुलामुल्लाह खान के मानने वाले थे। इनको ममाती कहा जाता है। तौहीद तौहीद कहते हैं, तौहीद हमारे यहां भी है, लेकिन जब से हमने उसूल शरिया
فی عقائد شیعہ اور آسن الفوائد پڑھی تو ہم نے پڑھ کر، اور بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ہم نے کہا یار ہم شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں لیکن ہم نے شیعہ عالم کی عقائد پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن ہمیں جو توحید کا تصور شیعوں میں نظر آیا وہ بھی ہمارے اندر نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقت بہت اس کے بعد آپ علم کلام تجلیات صداقت، بس جلدی تجلیات صداقت جب لکھی انہوں نے آج تک اس کا جواب نہیں آیا، آج تک۔ اور مولانا قاضی مظہر حسین مر گیا، کہنے لگا کہ تجلیات صداقت کا میں جواب دوں گا، کیونکہ اس کے والد کی کتاب کا جواب تھا۔ بس جلدی میں جا رہا ہوں، مزید وضاحت کا وقت نہیں۔ اس نے لکھا ماتمی مجتہد محمد حسین کی کتاب تجلیات صداقت پر اجمالی تبصرہ، چھوٹا پمفلٹ لکھا، اور آخر میں لکھا انشاءاللہ اس کا مدلل اور مکمل جواب دیا جائے گا، لیکن بڑا عرصہ زندہ رہا، بڑا عرصہ زندہ رہا۔ اور ماسٹر سلیم عمر میرا دوست ہے، وہ شیعوں کی کتابیں خرید کر شیعہ بک سٹالوں سے حوالے لگا کر قاضی مظہر کو دیتا تھا۔ ڈوک جکھڑ ڈوڈیال کے ساتھ ہے، وہاں کا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ماسٹر، کیونکہ ان کا مرید تھا، تجلیات صداقت کے جتنے نسخے ملتے ہیں وہ سارے خرید لو۔ وہ کہتے ہیں حضرت ٹھیک ہے۔ وہ لے کر آیا تو پوچھنے لگا حضرت اتنوں کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے مسلک کے مناظرین کو یہ کتاب دینی ہے کہ اس کا جواب لکھو۔ توجہ کرنا بھائی، بڑے بڑے مناظرین، مولانا عبدالستار توسوی، ڈاکٹر خالد محمود، بڑے بڑے علماء کو کتاب دی گئی، اور یہ مؤثر خبر ہے کہ قاضی مظہر نے آخری وقت میں کہا ڈاکٹر خالد محمود سے کہ تجلیات کا جواب آنا چاہیے، لیکن کوئی جواب نہ لکھ سکا۔ مؤثر خبر ہے، مؤثر جو میں نے سنی ہے۔ 8 بندوں کی انہوں نے کمیٹی بنائی، لجنہ بنائی، لجنہ 8 مولویوں نے تجلیات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ 8 مولویوں نے تجلیات کے ابواب تقسیم ہوئے، باب ان کو دیے گئے، 8 بندوں نے وہ کتاب تجلیات آفتاب کے نام سے لکھی۔ توجہ کرنا بھائی، علامہ صاحب کے علم میں نہیں تھا۔ میں نے کتاب خریدی، جب اسلام آباد تشریف لائے، کوثر میں میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے کہا یہ کتاب کا جواب آ گیا ہے، لیکن یہ تجلیات کا جواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مقدمے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی تبع آزمائی کرنا چاہے، ہمارے دلائل کو قرآن و سنت اور عقل سلیم کی روشنی میں توڑنا چاہے، تو سب سے پہلے جیسے میں نے مولوی کرم دین کے تمام استدلال اور تمام ابحاث نقل کی ہیں، اس کے بعد اپنا جواب لکھا ہے تاکہ قارئین کے سامنے دونوں رخ برابر ہوں۔ تو اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جس پہلے میرے دلائل لکھے جائے، اس کے بعد اپنا جواب دیا جائے۔ لیکن میں نے کہا قبلہ میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، آپ کی ایک بھی عبارت انہوں نے نہیں لکھی۔ اور پھر لطف کی بات ہے، یہ لطیفہ ہے، اور ڈاکٹر خالد محمود کے نام سے چھپی، لکھنے والے اور ہیں، پھر بھی مدد مانگی اوروں سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری باتیں سمجھ،
اور مقدمے میں ڈاکٹر خالد محمود لکھتا ہے کہ یہ تجلیات کا جواب نہیں، آفتاب ہدایت کا مقدمہ ہے، آفتاب ہدایت کا مقدمہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ پھر ہم نے لکھا اس کا مقدمہ اور میں نے اس کا جواب بھی لکھ دیا ہے مختصر۔ قبلہ صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کیوں کہ تجلیات کی تحقیق تخریج اور میں نے وہ پوری عبارات جو پہلے ادھوری تھی تصابعات تھے ان کو رفع کیا اور مضبوط تجلیات کو کیا ہے، وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی۔ اور اس کا مقدمہ بھی لکھ دیا ہے ہم نے، کیونکہ ڈاکٹر خالد محمود نے مطالعہ بریلویت میں جو بریلیوں کے رد میں لکھی ہے 8 جلدوں میں، تقریباً 7-8 جلدیں ہیں، اس میں وہ لکھتا ہے مقدمہ میں کہ اگر کوئی میری کتاب کا جواب دینا چاہے بریلی تو سب سے پہلے میری پوری عبارت لکھے گا، بعد میں جواب دے گا۔ اسی کا یہ پورا لکھا ہوا خود اس کا ہم نے مقدمے میں ڈال دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے استدلال بھی سامنے رکھو امت کے اور اپنا جواب بھی رکھو، اور تو نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میری کتاب میری عبارت کو نہیں لکھے گا اور جواب دینا شروع کر دے گا تو اس کا جواب متصور نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح تنزیہ الامامیہ اما فی رسالہ مذہب شیعہ، بس جلدی جلدی آؤ بھائی، وہ قبلہ صاحب کے علم میں نہیں تھا۔ ٹائم میں لے رہا ہوں لیکن یہ باتیں اور کوئی نہیں بتائے گا۔ علامہ صاحب نے پیر سیال شریف انشاءاللہ جی، بس ٹائم نہیں ہے، علماء کرام ہے میرے پیچھے، نعرے ذرا تھوڑی تخفیف کریں۔ پیر قمر الدین سیالوی صاحب نے کتاب لکھی مذہب شیعہ، رسالہ تھا۔ قبلہ صاحب کو جلال پور ننگیانہ سے یا کہا زمینداروں نے کہ اس کا مستدل جواب، مسکت مکمل جواب ہونا چاہیے۔ قبلہ صاحب نے جواب دیا، ایسا جواب دیا اینٹ سے اینٹ بجا دی، سیال والوں کی اینٹیں اڑا دی، بکھیر دی۔ کچھ عرصے بعد مولانا محمد اشرف سیالوی، کیونکہ یہ ان کا جو مدرسہ تھا وہاں یہ محتمم تھا اس وقت، جسے کہتے ہیں پرنسپل، اور بڑا فاضل آدمی تھا مولانا محمد اشرف سیالوی سلام علی کا، ان کے بریلوی بزرگ علماء میں سے ہے۔ اور حقو جنگوی کے ساتھ جو 96 میں مناظرہ ہوا تھا غالباً 75 میں، یہ مناظر تھا بریلوی اہل سنت کی طرف سے، اور وہ کیسٹیں میں نے سنی تھی، 6 کیسٹیں تھی اور اس نے بڑی مضبوط گفتگو کی تھی۔ حقو جنگوی ہار گیا تھا۔ بریلویوں کا مطالبہ خط تھا کہ تم گستاخ رسول ہو، تمہاری کتابوں میں گستاخی رسول کی گئی ہے، اس میں مناظرہ۔ انہوں نے جواب بعد میں لکھا تحفہ حسینیہ، میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا 3 جلدوں میں، اور اب یہ رشیدیہ فن جدل میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، اور بھی بہت ساری بہرحال نقائص ہیں ہمارے مدارس میں بھی، علماء بھی۔ وہ رشیدیہ فن جدل کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر مجیب پر ضروری ہے، یعنی ویسے بھی اصول ہے، وہ تو قواعد لکھے ہیں اس میں، ویسے اصول ہے کہ مجیب کا فرض بنتا ہے کہ جس کتاب کا جواب دیا ہے اس کتاب کے مصنف کو اپنا جواب جو ہے وہاں تک پہنچائے۔ بڑی مدت گزر گئی، کتاب چھپ چکی تحفہ حسینیہ 3 جلدوں میں، تنزیہ الامامیہ کا رد، اور سیال کے پیروں نے اشرف سیالوی سے گزارش کی، اور قمر الدین سیالوی زندہ تھے اس وقت، وہ جواب نہ دے سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے جواب دیا، عرصہ گزر گیا، جواب نہیں۔ قبلہ صاحب کو علامہ نجفی رحمہ اللہ تعالی کو کتاب نہیں پہنچائی، اور وہ ادھر سرگودا میں
بنگلہ نمبر 9 قمر الاسلام میں مدرسے میں تھا، میں گیا اس کے مدرسے میں بھی گیا تھا، لیکن کتاب نہیں دی۔ میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ آپ کی کتاب کا جواب آ گیا ہے تنزیہ الامامیہ کا۔ کہتے ہیں نہیں میرے تو علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو عرصے سے چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے آپ تک پہنچائی نہیں ہے؟ یا نہیں پہنچائی۔ فرماتے ہیں یہاں کوئی وکیل ہے، مجھے نام بھول گیا ان کا، سرگودا میں جلسہ کراتے ہیں اور وہ سنی شیعہ مقتدر علماء کو بلاتے ہیں، وہ وکیل صاحب۔ تو فرمانے لگے کہ میں اور مولانا اشرف سیالی صاحب ایک ہی کمرے میں تھے، لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں نے آپ کی کتاب کا جواب دیا ہے یا اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی۔ تو میں چلا گیا اس کے مدرسے میں، یہ بات سننے والی ہے بھائی، قمر الاسلام بنگلہ نمبر 9 پہ۔ جب میں گیا تو وہ ملا حسن پڑھا رہا تھا، ملا حسن منطق کی کتاب ہے، معقولات، بڑی مدکر تحقیقی کتاب ہے، وہ پڑھا رہا تھا۔ تو میں ساتھ بیٹھ گیا، پڑھا چکا۔ تو کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں چکوال سے آیا ہوں، گاؤں کا نام بتا۔ تو ایسے باتیں ہونے لگی، تو میں نے کہا یہاں ایک شیعہ عالم رہتے ہیں سرگودا میں، مولانا محمد حسین بھٹو صاحب، آپ نے ان کی کتاب کا جواب دیا ہے تنزیہ الامامیہ کا۔ جی جی بالکل دیا جی، عرصہ ہو گیا وہ۔ تو میں نے کہا آپ نے ان تک کتاب پہنچائی ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا یہ تو اصول ہے حضرت، کتاب تو آپ کو پہنچانی چاہیے تھی، وہ پڑھتے ہیں اس کا جواب دیتے۔ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پہنچائی۔ میں نے پھر پوچھا، حضرت طلبہ یعنی چلے گئے تھے، میں اور مولانا اشرف سیالی صاحب تھے، میں نے ان کی کتابیں بھی دیکھی، وہ الماری میں 7-8 الماریاں تھیں۔ بہرحال میں نے پوچھا کہ آپ یعنی یہ مجھے بتائیں کہ شیعہ جو عالم ہے محمد حسین بھٹو صاحب، علم کے اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ میں ممبر حسین پہ ہوں۔ کہنے لگے جی وہ انتہائی بولا آدمی ہے، انتہائی پڑھے لکھے عالم ہیں اور مدرس عالم ہے، ٹھوس استعداد ہے علمی ان کے اندر۔ کتاب میرے پاس کی 3 جلدیں قبلہ صاحب کو میں نے دی، انہوں نے وہ ذکر بھی کیا، بہرحال انہوں نے پھر رمضان میں تبصرہ کیا، باقی اس میں نے اضافہ کیا مزید محقق کی کتاب، اور وہ بھی منظر پہ آئی، آج تک اس کا جواب نہیں ہے۔ بہرحال قبلہ صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں اور قوم پر احسان ہے، لیکن قوم احسان فراموش نہ بنے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ قبلہ صاحب کی علامہ نجفی قدس سرہ شریف کی کتابوں کو تحقیق و تخریج کے ساتھ، کیونکہ میرے ذمہ انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ میری کتابوں میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ تجلیات بھی میں نے حوالے دیے، تنزیہ الامامیہ میں بھی، اور باقی اصلاح الرسوم میں بھی میں نے بہرحال ایک پہ بات کی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ بہرحال ان کو دوبارہ چھاپا جائے، چھاپنے کے بعد قوم تک پہنچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔